معزز حاضرین و سامعین، علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی سالانہ محفل پاک توڑے نظام آباد دے اندر ہر سال دی طرح اس سال بھی انتہائی محبت عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی۔ ملک جہاں خان صاحب اور انہاں دے جملہ رفقا، اللہ کریم دی بارگاہ چنہ لی دعائے اللہ انہاں دے مال، جان، رزق، عمر، عمل اچ برکتاں عطا فرمائے۔ تسی جتنے آباب اس محفل وچ شریک ہو، اللہ میرے سمیت سارے دیاں جھولیاں اس محفل دی برکات خیرات نال بھرپور فرمائے۔ میرے تو پہلے تسی دو خطاب سن چکے ہو، وقت توڑے سامنے وے کافی کلوز ہو چکے، عصر دی نماز بھی پڑھنی۔ بغیر کسی تمہید دے میں چند گزارشات توڑے گوش گزار کرنی ہیں۔ اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، کوئی جانا چاہتا ہے تو میری طرفوں بالکل کوئی ایسی گل نہیں۔ ایک بندہ بھی بیٹھا ہویا، میں تقریر ہو کرساں جیڑی سینکڑوں بندیاں دے سامنے جامعہ مسجد کمپنی باغ اچ کردہ، یعنی اپنا جذبہ ہوئی رکھساں، کیونکہ ایک جڑے لوگ آدھے نا مجمع بڑا ہی تے محفل بڑی کامیاب ہوئی، میں اس چیز دا قائل نہیں ہوں۔ میں اس چیز دا قائل ہاں، ایک بندہ سننا لاؤے تے چاج دا سنے تو محفل ہر کامیاب ہی۔ اللہ رسول دا ذکر، صحابہ کرام، آل بیت اطہار دا ذکر کامیاب ہی ہوندہ، دوجہ لفظ میں بول ہی نہیں سکتا۔ تو میرے تو پہلے تسی دو خطاب سنے، اور میں بڑے شارٹ ٹائم اچ جلدی چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ ساڑھے اس پورے علاقے دے اندر تحصیل سائیوال، تحصیل شاہپور، ضلع سرگودہ دے کئی ایسے دیہات ہیں جنہاں وچ محرم الحرام کے سلسلے جلسے ہوندے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان اچ اتنے جلسے کسی جگہ تے نہیں جتنے ڈسٹرکٹ سرگودہ جو، اور یہ جتنے پاکستان دے طول و عرض جو خطبہ آندن، اللہ انہوں نے اس طرح عطا فرمائے، وہ جدو سرگودے ضلع چاندن انہوں نے شہرت وچ مزید اضافہ ہو جاندہ۔ گل شاہ جی میں ٹھیک کر رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہ جتنے جلسے انہاں دا کوئی پس منظر بھی ہے، او دی میں ڈیٹیل ہی نہیں جانا، مختصر ہے وے کہ اساں واقعہ کربلا شہادت دے حوالے نال کئی سالاں تو 50-60 سالاں تو جلسے چل دے آ رہے ہیں۔ ساڑھے بندے ادھے نہ جان، ادھے تسی سمجھ گئے ہو کدھے نہ جان بھئی، یہ ادھے ویندن ذکر آلِ بیت شہادت سنن، اسی اپنے جلسے کریے تاکہ یہ ادھر نہ جان۔ تے پھر یہ سلسلہ جاری رہا ہون، ساڑھے سٹیجان دی بھی یہ حالت ہو گئی، آدھن جی پانی تا بند ہوئے ہی کوئی نہیں، یزید دا تے قصوری کوئی نہیں، یعنی جے ہون اتھے بھی بلا کے اسا ایہی گلنا سننیاں سنانیاں، تو پھر انہوں نہ ہی کریے تے بہتر نہیں۔ بھئی تسی چاندے ہو توڑی آن والی نسل توڑا مرن تو بعد فاتحہ پڑھے؟ میرا پیغام سنو، میں کدی کسی کو ڈر کے یا سٹیج دے ماحول نو ویکھ کے میں گل نہیں کرتا، میں ٹھوک بجا کے گل کرن دا قائل ہاں۔ میں کدی یہ بھی نہیں سوچا کہ اگلی باری بلان گے یا نہیں بلان گے۔ جے تسی چاندے ہو کہ توڑی آن والی نسل محبین آل بیت ہون، مرن تو بعد توڑا فاتحہ پڑھن، تے اے جڑا مولوی ممبر تے بے کے تو انہوں محسوس ہوئے نا یزید آلے پاسے تھوڑی سیڈ مار رہا ہے، اس کتے نو ممبر تو لا کے آکھو جس ممبر تے بیٹھا حسین دے نانے دا ہے، لہٰذا اتھے یزید دی تعریف نہیں، یا حسن دی گل کر یا حسین دی گل کر۔ ایسے نمک حرام مولوی نو سٹیج دے نیڑے نہ آن دے، یہ تو انہوں میں دس دیا نہیں تے توڑے جمعے ہو یا توڑا فاتحہ نہیں پڑھ۔ لیکن صاحب اس واسطے اساں حسینیہ ساڑھا نہ کسی یزیدی نال تعلق ہے، نہ کسی یزیدی فکر مولوی نال تعلق ہے، اساں پیر سیال دے منن والے۔ سنو میری گل سنو،
ذرا گل سنو میری. حضور غریب نواز شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا تسی واقعہ سنیا ہونا, شاید میں بھی پہلے بیان کیتا ہوئے, ایک باری بات سن لو تاکہ گل پھر دورا دیتی جائے اور پک جائے تو آنو. آپ تشریف فرمائیں, ایک سید آیا جدے سر تے ٹوپی بھی نہیں داڑھی بھی نہیں, حضور پیر سیال اتنا احترام کیتا کہ اپنی جگہ تے انہوں بٹھایا, بٹھا کے انہوں عزت کی تھی. پھر وہ نوجوان جان لگے تے دروازے تک چھوڑ کے آئے تے ہاتھ بھی چومے. مریدہ پوچھے حضور اتنی عزت اتنا احترام جنہوں دیتا ہے کون ہے؟ فرمایا سید ہے, یہ نسل رسول ہے, نسل حسین ہے. پھر کسی خادم نے پوچھ لیا حضور ٹھیک ہے سید ہے, ظاہراً وہ عالم بھی نہیں, پتہ نہیں نماز بھی پڑھدا یا نہیں, باعمل بھی ہے یا نہیں, لہٰذا تسی اتنا احترام کیتا, وقت دے امام ہو, عالم بھی ہو, مہر علی شاہ دے مرشد خانے دے گدی نشین ہو, توڑا بھی تو کوئی گھٹ مقام نہیں, اتنی عزت کیوں دیتی؟ آپ نے لکھیا ابو لہب. فرمایا کی لکھیا؟ اسا کہا جی ابو لہب. فرمایا کی دا نا ہے؟ اسا کہا کافر دا. آپ فرمایا دیتے جتی مار, اس مار دیتی. قرآن پاک منگایا, کڈی تبت یدا ابی لہب. فرمایا ایک ہی لکھیا؟ ایسا کیا اوہی لکھیا ہے جو اے لکھیا ہے اتھے بھی ہوئی ہے. فرمایا جیڑا کام اتھے کیتا یہ اتھے کر سکتا ہے؟ اسا کہا نا توبہ توبہ توبہ, میرے ایمان دے پلے ککھ نہیں بچدا. فرمایا نا تے کافر دا, اتھے دیر نہیں علائی, اتھے آدھا ایمان نہیں بچدا. آکے حضور آخر توڑا غلام ہاں, توڑا مرید ہاں, اتنی تمیز رکھنا, بھامیں نا کافر دا وہ آپ تے قابل احترام نہیں, لیکن جدو قرآن دے زمانی چاہے نا تے اس نا دا احترام لازم ہے. فرمایا یہی گل تنو قمر الدین سمجھا رہے ہیں کہ سید دا احترام عمل دی وجہ تو نہیں, جدو سید محمد دی آل دے زمانی چاہ جائے ادب لازم ہو جاندہ ہے. تے پھر جس نسل حسین دا اتنا احترام کیتا, او پیر سیال اصل حسین دا کتنا احترام کرتا ہے. سبحان اللہ, لجپال لجپال, پیر سیال پیر سیال. لوگ آدن یزید دا قصور کوئی نہیں, میں دسا یزید دا قصور سنو, میں نے تساں جواب دینا میری گل دا. اگے حضرت صاحب بیان کر رہے سن کہ عبید اللہ ابن زیاد نو کوفے دا گورنر لایا گیا. چلو مولوی دی مان لینے تھوڑی دیر لئی, دیر تھوڑی لگنی کہ بھئی یزید دا قصور کوئی نہیں. او مولوی میں نے جواب دے وے عبید اللہ ابن زیاد نو گورنر کس لایا سی؟ انہوں دسنا پے گا یزید لایا آئی. تے پھر جو کرتوت اس گورنر کیتے او دا ذمہ دار کون ہے؟ جی دی حکومت ہے جس لایا ہے. اچھا پھر امام مسلم شہید ہوئے, آپ تے 2 بچے شہید ہوئے, یزید تک خبر پہنچی, اس کوئی قصاص دی گل کیتی یا کوئی اس آرڈر جاری کیتا ہوئے کہ ہون انج نہیں کرنا, حسین نال ایسا کام نہیں کرنا؟ ایدہ مطلب ہے پچھو شہ ملی آئی تے مصطفیٰ دا پورا خانوادہ مسل دیتا گیا. جیڑا مولوی آکے یزید دا قصور نہیں, انہوں پوچھو بھئی نعمان بن بشیر جے گورنر کوفہ سی, جب تبدیل کیوں کیتا گیا؟ ضرورت کی پیش آئی. بھئی او آل بیت تے نرمی کر رہے آئی, انہوں ایسا بندہ چاہی دائی جڑا حضور دے خاندان تے سختی کرے. گل سمجھ آئی جے؟ تے پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا شکر ادا کرو, اس تو انہوں اپنیاں نعمت تو نوازے ہے. میرے نال محبت کرو, میں او دا محبوب ہاں, تے میری اولاد نال محبت کرو کیونکہ میں محمد دی اولاد ہے. خون رسول ہون دی وجہ تو حضور دی آل دا احترام ہے, کسی عمل دی وجہ تو نہیں. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پالکی اتروائی تے اس سید کو معافی منگی جس موڈا دیتا ہے, اور اس سید نو پالکی چ بٹھا کے احمد رضا آپ موڈا دیتا ہے, کسی عمل دی وجہ تو نہیں, خون رسول ہون دی وجہ تو. یہ اگر محبت ہوئے نا, بغض دا زکام نہ ہوئے, تے 14 صدیاں بعد بھی بندہ خون رسول دی خوشبو محسوس کر لیندہ. ہمیں سید دس سے نا میں سید ہاں, او دی خوشبو دس دی یہ نسل رسول ہے. تائیں تے میرے امام فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی,
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھو. مولانا غلام رضا صاحب بھی بیٹھے، دیگر علماء میں نامہ تو واقف نہیں ہاں، سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب نے. شاہ ہونی بھی بڑا سونا پڑھ دیں، بڑا سونا بول لین دیں، گفتگو کر دیں اپنے انداز ہے. تو زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہے، بس توجہ میرے وال رکھنی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادیاں دی تربیت ویکھو گے تسی سن رہے سو تے پھر تسی یزید دا کردار ویکھ لو کہ یزید دا کردار کیسا ہے، شہزادیاں دا کردار کیسا ہے. حضرت امام زین العابدین جڑے کربلا دے غازی نے، جنگ چو بچ جان والے غازی یاد ہیں، کربلا دے غازی نے. حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا تو بعد ایک مقام تے تشریف فرمان ہے. سنان بن انس ایک بڑا بغیرت سی اور یزیدی لشکر دا سپاہی سی. یہ دوڑ کے نا انہوں پیاس لگی آئی، انہیں اپنی سواری روکی تے امام زین العابدین دے خیمے چیز جھاتی پائی. اس جدو کہ امام صاحب نو ویکھیا نا یہ فوراں نسیا واپس، سواری تے سوار ہو کے جان لگا تے امام صاحب فرمایا انہوں پھاڑ کے لے آؤ. لے آندہ گیا، بیٹھو جناب، بٹھا کے فرمایا انہوں شہد دا شربت پلاؤ. سواری تھکتے نہیں گئی، جے تھک گئی تے انہوں نویں سواری دیو. اس آکیا کہ لگدا تسی میں انہوں پہچانے نہیں. آپ نے نظرہ جھکا کے فرمایا کمینیا تنوں میں پہلی نظر پہچان لیا سی، تو وہی ہے نا جس میرے باپ نو سجدے دی حالت وچ نیزہ ماریا سی. اس آکیا پھر میں نو دھوکے نال مارن دی بجائے سیدھی طرح مار دیو. فرمایا میں تنوں مارن واسطے نہیں بلایا. اس آکیا پھر شربت کیوں پیش کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا صرف تنوں دسنا چاہ رہے ہیں کہ جدو اسی تیرے مہمان ساں جو تو ساڑے نال کیتا سی وہ تیرا ظرف سی. آج تو محمد دے دوترے دا مہمان ہے، آج جو میں تیرے نال کر رہے ہیں مصطفیٰ دے گھر دا ظرف. اے انہاں اپنا کردار پیش کیتا. ایک بادشاہ گزرے سلطان محمود غزنوی، نہ سنے آجے، بہت بڑا بادشاہ سی. اودی مجلس وچ محفل وچ اکثر علماء اور بزرگ اللہ دے ولی بیٹھے ہوندے ہیں. ایک دن انہیں اعلان کیتا بھئی اتنے نیک بندے میری محفل ہی چاندے ہو، میری مجلس ہی بیٹھ دے ہو، تو آڈے چو کوئی ایسا بندہ ہے جڑا میری حضرت خضر علیہ السلام نال ملاقات کرا دے. کوئی بندہ نہ بولیا، سب چپ ہو گئے. اللہ دے ولی کرامتہ چھپان دن انہاں اس چیز دا اظہار نہ کیتا، خاموش نے. پیچھے ایک بابا بیٹھا ہی بڑا بوسیدہ جاؤ دا لباس، خستہ حال، وہ کھلو کے ہاتھ اس کھڑا کیتا. اس کہا بادشاہ تیری خضر علیہ السلام نال میں ملاقات کرا سکتا. گل غور نال سننا. بادشاہ نو اگے بلا لیا، آکے ٹھیک ہے کی طریقہ. اس کہا جی میں 6 مہینے نا دریا دے کنارے جا کے محنت کرساں، وظیفے کرساں، ذکر و اذکار، پھر تیری ملاقات ہوئے گی. تو 6 مہینے میرے گھر راشن پہنچا. سلطان محمود غزنوی راشن دا اہتمام کر دیتا، انہوں ٹور دیتا. 6 مہینے گزر گئے، پھر آ گیا. اس کہا جی کچھ وظائف اجے رہن دن، 6 مہینے مزید لگنے، مزید راشن دیو تو میں واپس جاواں. انہوں پھر بھجوا دیتا. 6 مہینے گزر گئے، سال پورا گزر گیا. بادشاہ دی مجلس لگی، وہ بابا آ گیا. اس نے کہا سنا بھئی کی بنیا خضر علیہ السلام دی ملاقات دا. بابے آکھیا بادشاہ سلامت، گالے سیدھی سیدھی، کتھے میں تے کتھے خضر علیہ السلام، میری اوقات ہی نہیں میں تیری ملاقات کرا سکا. اس نے کہا تو سال میرے کو راشن لیندہ رہے ہیں، 1 سال میرے نالے دا مطلب تو مذاق کیتا ہے. اس نے کہا میں اپنے وزیرہ نال مشورہ کردہ تینوں عبرت دا نشان بناواں گے تاکہ آج تو بعد ایسی کوئی جرت نہ کرے. یہ اس گل کیتی نا سلطان محمود نے، اتنے تک ایک بڑی خوبصورت چہرے اور وجاہت والے ایک بزرگ آئے، پورے مجمع تے حیبت تاری ہوگی. وہ ہیں نکل دے نا سامنے آ کے بیٹھ گئے. ادھے بادشاہ دے وزیر بیٹھے. بادشاہ پہلے وزیر نو پوچھیا بھئی 10 سے کی سزا دئیے. وہ پہلے وزیر آکھیا بادشاہ انہوں عبرت دا نشان بنانا ہے، انہوں انجے نہیں چھڑنا، انہوں چھری پھیرنی، ذبح کرنا، انہوں دے بدن دے ٹکڑے کرنے. وہ جڑے بزرگ آئے نا سونے جے وجاہت والے، وہ کھلو گئے. انہاں کہا بادشاہ جو اس مشورہ دیتا ہے دیتے عمل کا. انہاں کہا بابا جی تشریف رکھو، اجے 2 وزیر رہن دن سارے نال مشورہ کر لئیے. دوجے نو پوچھیا تو دس کی کریے. اس آکھیا صرف ٹکڑے نہیں کرنے، ادھے تے کتے بھی چھوڑنے. وہ پھر بابا کھلو گیا. اس آکھیا جو اے آدھا پہ اے کر. انہاں کہا بابا جی ٹھہرو اجے تیجا وزیر رہندا. تیجا وزیر ہے
ایاز انہاں کیا ایاز تو دس کی کریے ایاز نے آکیا بادشاہ سلامت بابا پورا سال تیرے کو راشن لے گیا تیرے رزق اچ کمی آئی ہے اسا کہا نہیں تیری عزت اچ کمی آئی نہیں منصب اچ بجاہت اچ نہیں کوئی کمی نہیں آئی مشورہ دے دنال کی کریے ایاز آکیا جے کوئی کمی نہیں آئی تو میں تیادہ انہوں معافی کر چھاڑ او بابا پھر کھلو گیا شاہ جی او سکا جو اے آکھ دیتے عمل کر ہون ترامہ نال مشورہ ہو گیا بادشاہ بابے انہوں نے کہا بابا جی پہلے میں تو انہوں جاندہ نہیں تُسی کون ہو چلو تعارف کرانے ہیں تو آڈا بھی پوچھ دے ہیں اے آدھا ہے چھوری پھیرو تُسی یادو اے ٹھیک ہے او آدھا بھی بوٹیاں کر کے کتے آگے پاؤ تُسی آکھا اے ٹھیک ہے او آدھا معافی دے دے ہونا دے اے ٹھیک آکھ رہے دی مان اے تُسی کی کہہ رہے ہیں بابے آکھا بادشاہ سلامت اصل اچ اے جڑے ترے وزیر تو رکھے نا انہاں کولو پوچھ انہاں اپنا خاندانی تعارف پیش کیتا ہے تو انجے وزیر لائے نے جیسا کہ چھری پھیرے کسائیاں دا بال ہے اس اپنا خاندانی تعارف کرایا جیسا کیا بھئی انہوں ایدہ گوشت کتے آگے پانا ہے اس اپنا خاندانی تعارف کرایا ایدہ پیو دادا وڑ کے بادشاہ مندے کتے نو آندے سن اس طرح کیا کتے آگے پاؤ اچھا انہاں دوما منیا جی بابا بالکل ٹھیک آکھ رہے ساڑا خاندان ہے ہی آئی یہ ایاز کون ہے جیسا کیا معاف کر دے بادشاہ نے اس تو پہلے پتہ ہی نہیں سی ایاز کون ہے ایاز نے روکیا بابا جی میرا تعارف نہ کراؤ ہو سکا کسائی دا نہیں چھڑیا کتے نوانا لے دا نہیں چھڑیا تیرا تے لازمی ہے بادشاہ کیا دس بابا اے ایاز کون ہے ہو سکیا اے جیسا کیا نا معاف کر دے اے کربلا علیہ امام زین العابدین دی اولاد وچ سید زادہ اس اپنا خاندانی تعارف پیش کیتا ہے انہاں اپنے باپ تے قاتلہ نو شربت پلایا اور مولا علی اپنے قاتل نو شربت پیش کیتا یہ تے معاف کرنا لیں اس وقت بادشاہ رو پیا اسا کہ میں سید کو لو خدمت لیندہ رہے آج تک ایاز نے دسی ہی نہیں ایک گل جدو چلی اتنے تک بابا مجمع چیر کے جان لگا تے ایاز نے آکھا بابا ٹھہر جا یہ ساڑھا پردہ چاہ دیتے ہی اساں تیرا بھی چاہنا ہے بادشاہ کیا کی مطلب ہو سکا بادشاہ یہ نہیں پوچھنا بابا کون ہے او بابے آکھا رہن دے اس وقت ایاز نے آکھا نا تو میرا پردہ چکیا میں ان تیرا بھی دساں گا بادشاہ کیا دس سے بابا کون ہے ایاز نے آکھا جدے نا تے پورا سال بابے نو ٹکر کھوایا ہی نا کہ بابا ہی تے خضر علیہ السلام تو حاضرین کرام اے جے میرے نبی دے خان وعدے دا کردار یار میں نو یہ دسو جنت دی قیمت جان تے مال دینا حسین تے بچپن چی جنتی جوانا دا سردار ہے اپنی جان دین دی کیڑی لوڑ آئی خان وعدہ زبا کران دی کیڑی ضرورت سی کیونکہ حسین تے بچپن چی جنتی جوانا دا سردار پر حسین ثابت کیتا میں سفارشی جنتی نہیں اے جڑے کمینے یزید دیاں تعریفاں کر دیں انہاں تو کی گمان آئی ان پتہ نہیں آکھ دے وانا سفارشی جنتی حسین آکھا جنت دی پوری قیمت دے سکتے تے قیمت بھی دیتی تے آپ تے پہلے ہی جنتی جوانا دا سردار ہے تے میں آکھا میرے پیر حسین واتے قیمت دیتی چکا دیتی پھر اے جنت تسی تے پہلے ہی جنتی جوانا دے سردار میں نو میرے پیر حسین دی آواز آئی کہ میں قیامت نو رب نو آکسا مولا میں تے پہلے ہی جنتی جوانا دا سردار جان بھی پیش کر دیتی مال بھی پیش کر دیتا ہون اگو جنت میرے نانے دی امت دے کھاتے جلے تائیں تے میرے پیر نصیر الدین نصیر آپ فرمایا یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا انہ دی محبت ایمان دی علامت اچھا شاہ جی ایک مولوی پہ آکھے بھئی ٹھیک ہے من لیا یزید امام حسین دی شہادت شریک آئی پر نفس انسانی دا قتل کرنا کفر تے نہیں اچھا مسئلہ ٹھیک ہے میں کسی نو قتل کرنا کفر نہیں ہے فعل حرام ضرور ہے اچھا مولوی انہوں استدلال بنا کے پیش کر رہے ہیں آدھا جی یہ کفر تو نہیں بنتا میں کہا پتر حسین دے قتل نو نفس انسانی دے قتل دے تناظر اچھ نہیں ویکھیا جائے گا
قتل حسین نو ایذائے رسول دے تناظر وچ ویکھیا جائے گا. کیا اس شہادت تے میرے نبی نو ایذا پہنچی یا نہیں؟ بھئی تسی ایک روایت سنی ہونی کہ ام المومنین ام سلمہ مدینہ پاک وچ 10 محرم 61 ہجری خواب دیکھے، حضور خواب وچ تشریف لے آئے، داڑھی مبارک اور زلفاں وچ گرد ہے، ہاتھ وچ شیشی خون دی، سرکار پریشان مغموم ہیں. پوچھا گیا آقا تہاڈی پریشانی؟ فرمایا کربلا وچ میرا حسین شہید ہو گیا، صبح تو لے کے ہن تک میں انہاں دے خون اکٹھے کردا رہا. اے دا مطلب ہے حضور نو ایذا پہنچی، تے جڑا حضور نو ایذا پہنچا ہے قرآن کی یاد ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو ایذا پہنچائے او دنیا وچ بھی لعنتی ہے تے آخرت وچ بھی لعنتی ہے. تو یزید نو لعنتی کیویں نہیں سمجھدا؟ ہن جڑا مولوی تانوں آکھے نہیں جی لعنت نہ کرو، اونوں آکھو تے نہ کریے تے تیرے تے کریے. ساڈے اسلاف وچوں امام ابو حنیفہ تو لے کے اعلی حضرت امام اہل سنت تک جے کسی عالم نے یزید تے لعنت کرن والے تے فتوی لایا تے میرے سامنے لے کے آؤ، میں نو کڈ کے دکھاؤ. کیونکہ ہن کئی بیماری ہے ساڈے وچ بھی آ گئی کہ یزید نو لعنتی نہیں آکھنا. بس تو نہیں آکھدا، جڑا آکھدا اونوں تے نہ ڈٹ. یہ ساڈے اسلاف دا طریقہ ہی نہیں. اعلی حضرت نے خود لکھیا کہ اسی لعنت دے بارے سکوت کران گے، کوئی کرے گا انہوں روکاں گے نہیں. میرے قبلہ عالم تاجدار گولڑا پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو کسی پوچھیا آپ بھی لعنت نہیں سن کر دے. ادھا مطلب یہ نہیں کہ ہستیاں لعنتی سمجھ دے نہیں، وہ لعنتی سمجھ دے سن. میرے قبلہ عالم نے ساریاں دی طرف وہ جواب دیتا کہ اسی لعنت اس تو نہیں کر دے کہ جتنی دیر اسی یزید کتے تے لعنت کرنی، یزید لعنتی یزید لعنتی یزید لعنتی، ادھا فائدہ کوئی نہیں. بس جیڑا وقت دے لعنت کرن تے ضائع کرنا ہے. میرے علی شاہ صاحب فرمایا سی انی دیر کیوں نہ محمد و آل محمد تے درود و سلام پڑھ کے رب کو رحمت نہ لے لیجئے. انہوں نے اے موقف ہے تو لہذا یزید پکا ٹھکا لانتی جیڑا روکے نہ لانت کرن تو انہوں بھی بیچ رکھ لیا کرو. جیڑا روکے میں وہ دی گال کر رہے ہیں، جیڑا منع کرے اکابرین چو کسی نے منع نہیں کی. اے ہستیاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فمن احب الحسن والحسین فقد احبنی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جنہیں حسن و حسین نال محبت کی تو میرے نال محبت کی، اور جنہ انہ دوما نال بغض رکھیا انہ میرے نال بغض رکھیا. تے جنہ حضور دے خانوادے نو شہید کیتا محبت اچ کیتا یا بغض اچ کیتا؟ یزید دے سامنے سر حسین رکھیا گیا، اس لباں تے چھڑی لائی لا کے آکھیا اج میرے بدر دے بابے جیوندے ہوندے نا اے ویکھ کے خوش ہوندے میں بدر دے وڈکیاں دا بدلہ لے لا. بدر والے تے کافر سن، کہ کنوں یاد کر رہے ہیں؟ کھول کے بولو یار، میں گل کر رہے ہیں. کافراں نوں یاد کر رہا نا، بدر والیاں نوں جنہاں نوں مسلماناں ماریا واسلے جہنم کیتا. اچھا پھر اوتھے کوئی سفیر کھڑا یا کوئی شخص کھڑا اس آکے سر کدا ہے؟ دسیا گیا حسین ابن علی دا. ساکھیا وہ جیڑا توڑے نبی دا نواسا ہے؟ دسیا گیا ہاں. آکھن لگا کمال ہو گئی. وہ عیسائی سی، وہ ساکھیا ساڑھے عیسیٰ دی سواری دا گدے دے پیر دا نشان ہے کھور دا ایک جگہ تے، اسی وہ دی بھی تعظیم کر دیں. وہ کمینے ہو تسی نبی دا دو تری شہید کر دیتا ہے. وہ ساکھیا میں نو تیری سفارت دا لحاظ نہ ہوندا میں تینوں ہی قتل کرا دیندہ. انہیں اگو آکھا کمینیا سفارت دا لحاظ کردہ رسالت دا تنو کوئی لحاظ نہیں. جنہ دے بارچ میرے آقا فرمایا جڑا میرے نال محبت کرے گا اور میرے انہاں دوواں شہزادیاں نال محبت کرے گا، انہاں دے ماں باپ نال جڑا پیار کرے گا، کانا مائی فی درجتی یوم القیامہ. آقا کریم نے فرمایا او قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہوئے گا. حضرت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر آپ فرمایا حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام، روزہ و حج و تسابیح و زکاة و احرام نہیں مقبول
یہ اللہ کو بے حب امام، خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ انہاں دی محبت ایمان دی علامت میرے تے تواڈے آقا کریم فرمایا، لوگو سن لو، جنہاں دی انہاں نال سنو انہاں دی میرے نال سنو، جنہاں دی انہاں نال جنگ انہاں دی میرے نال جنگ۔ سرکار فرمایا، اے لوگو، اے میرے غلاموں، سارے سال دی نفلی عبادت ایک پاسے، میری آل دی ایک دن دی محبت ایک پاسے، کیونکہ اللہ بھی اس مودت دا ذکر کیتا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے حبیب، اپنے غلامانو فرما دیو اپنے نوکرانو کہ میں تبلیغ تے کوئی اجر نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیاں نال مودت کریا کرو، میرے قریبیاں نال پیار کریا کرو۔ اے مودت کیڑی ہے تے کنا لئی منگی جا رہی؟ ابن عباس فرماندے آقا کولو پوچھیا گیا، من قرابتک، آقا اے تواڈے قریبی کون نے؟ سرکار نے فرمایا، علی، فاطمہ، حسن تے حسین، یعنی علی و فاطمہ و ولداہما، علی فاطمہ انہاں دے دوویں پتر حسن تے حسین۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اے میں کس آستانے دی گل کر رہے ہیں؟ جس آستانے دے صدقے سارے آستانے چل رہے ہیں، جس آستانے دی برکت نال سارے آستانے آتے برکتن، آستانہ علیہ مدینہ شریف۔ اگر میں آقا آستانہ علیہ سیال شریف تے تصور وچ پیر سیال آنگے، آستانہ علیہ گولڑا شریف تصور وچ مہر علی، آستانہ علیہ سلطان باہو تصور وچ سلطان باہو، آستانہ علیہ پاک پتن شریف تصور وچ بابا فرید، آستانہ علیہ اجمیر شریف خیال وچ حضرت معین الدین۔ جی آقا آستانہ علیہ مدینہ شریف خیال وچ کون آندا ہے؟ فاطمہ اور علی، حسن پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ ذرا آجا کے ایک بار یاد دو، مصطفیٰ کے گھرانے کی، مصطفیٰ کے گھرانے کی، فاطمہ اور علی اور حسن پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی۔ اور جنہ دے نانے جیا نانا کسی دا نہیں، جنہ دی ماں جئی ماں کسی دی نہیں، جنہ دے باپ جیا باپ کسی دا نہیں، اور جنہ دا نانا نبیاں دا سردار، باپ ولیاں دا سردار، آپ جنتی جوانہ دے سردار تے ماں جنتی عورتاں دی سردار۔ پتہ نہیں تواڈی خاموشی کی چاہ رہی؟ توجہ کرو، کسی عورت دیاں تین پہچانا شاہ جی کہ اے عورت کون ہے، دھی کی دیئے، ماں کی دیئے تے بیوی کی دیئے۔ ان ذرا سیدہ پاک دیاں پہچانا ویک، حضرت مریم آپ دی نسبت اقبال نے آکھیا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب مریم دی ایک نسبت جناب عیسیٰ دی مائے،
پر اے فاطمہ تیریاں ترے نسبتاں بیٹی کی دیئے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بیٹی ادی جڑا رحمت کل کائنات ہے انہاں دی اکھاں دا نور ہے اور پھر پہلیاں دے بھی امام پچھلیاں دے بھی امام بیوی کی دیئے سیدہ پاک دی دوجی پہچان بانوے تاجدار حل عطا اقبال دے الفاظ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا ترجمے دی ضرورت نہیں گل لمبی ہو جائے گی بیوی مولا کائنات دی تیسری نسبت ماں کی دی ہے مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق ماں کی نا دی جیڑے عشق دا محور تے مرکز عاشقاں دے سپاہ سالار واہ واہ میں چہرے ویکھ رہا چہرے کھل گئے اے ذکر حلالی ماما دے پتر سن کے خوش ہوندے حرامی خوشی نہیں ہوندے حرامیاں دے متھے تے وٹ پہ جاندا ہے میرے امام سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ میرے نبی دا فرمان نقل فرمایا کہ جیڑا بندہ اہل انصار اہل عرب اور میری قرابت دا حق نہیں پہچاندا سرکار فرمایا یا او بندہ حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے ساڑھے ایک ہاتھ وچ آل دا دامن دوجے ہاتھ وچ اصحاب دا دامن ذرا سنو توجہ نال اقبال تین نسبتاں بیان کیتیاں تے بیان کر کے آکھیا اے سیدہ پاک رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ مینو شریعت دیاں زنجیراں میرے پیراں وچ نے تیرے بابا جان دے فرمان دا پاس ہے اگر مینو شریعت نہ روک دی تے میں کی کردا اقبال آکھدا ہے دنیا کعبے دا طواف کر دیئے اگر مینو شریعت اجازت دین دی ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخاک او پاشید میں اے جملہ سنو اقبال آکھیا جے میں شریعت اجازت دین دی سیدہ پاک دا او مقام ہے کہ دنیا کعبے دا طواف کر دیئے اقبال فاطمہ دی قبر دا طواف کردا اور لوگ مقام ابراہیم دے سامنے متھا ٹیک کے 2 رکعت پڑھ دیں اگر میں شریعت اجازت دین دی میں قبر دے ساتھ چکر لا کے سیدہ پاک کی پیرا علی مٹی تے سجدہ کر اے سیدہ زہرا پاک دا مقام اور مرتبہ ہے لیکن پاکاں دے حصے چایا پلیتاں دے حصے چ نہیں آیا شروع دن تو اے پاکاں دے حصے چ ذکر آیا ہے اتنی عظیم ماں جنہ شہزادیاں دی ہوئے پھر لوری دے وے تے قرآن پڑھے جھولا جھلائے تے قرآن پڑھے ماں پترہ نو کگی کرے تے قرآن پڑھے زلفاں تے کگی کرے قرآن پڑھے لوریاں دیوے قرآن حلق وچ لکمے اتارے قرآن پڑھے میرے امام نے بھی آکھیا ہونا اے میں نو قرآن دی لوری دین والی امی جان تساں قرآن دیاں لوریاں دتیاں تاریخ بیکھے گی اور مورخ لکھے گا کائنات وچ بڑے بڑے قاری آئے کسی حجرے وچ بے کے قرآن پڑھیا کسی منبر تے بے کے پڑھیا کسی محراب وچ بے کے پڑھیا لیکن امی جان جدو تواڈا پتر پڑھے گا اس دن کی ہوئے گا دھڑ کربلا وچ 3 دن دا پیاسا وطنوں بے وطن 72 نفوس ٹھکانے لا کے سر نیزے دی نوک تے ہوئے گا حسین دا تعلق سر دا تعلق دھڑ نال کٹے گا لیکن حسین دا تعلق قرآن نال نہیں کٹے گا نیزے دی نوک تے بھی تلاوت کرے گا اور تاریخ گوائے لب حسین ہل رہے اللہ دے کلام دی تلاوت جاری ہے تے کسی نے کیا خوبہ کیا کہ یاری یاری ہر کوئی آنکھے یاری یاری
ہر کوئی آکھے واہ حسین دیاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری سیخ دے اتے مکھن چموڑا اتے ڈاڈیو کھا کمنے بچڑے دے کے دین بچوڑا میرے پیر حسین دا کم میں ایسی طاقت زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے یارو دین دنی دے سائی یزیدیاں نے قرآن دا نظام ختم کرن دی کوشش کی تھی حسین نے زیدی نوک تے قرآن پڑھیا اور آج جڑا یزید دا طرفدار کھول کے آکھے نہ میں یزیدی ہاں لیکن تاریخ اس گل دی بھی شاہد اس یزید تو بعد پھر کوئی یزید نہیں جمیا ایک مولوی صاحب یزید دے وڈے طرفدار سرگودے دے آکھن لگے تے با یزید کون ہے میں کہ تو پڑھے ہوندہ تو سوال ہی نہ کرنا با یزید عربی دا لفظ ہی نہیں با یزید جس علاقے وچ آپ پیدا ہوئے آپ دا رنگ آئی بھورا اے جنہوں اسی بگا نہیں آدھے بھورے رنگ دے بندہ اس بولی اس بھورے نو با یزید آدھے مولی صاحب نو پتہ ہی نہیں آکے با یزید دے نہ آتے ہوئے میں کہا نہیں تو جرت کر اپنی آن والی نسلی چو تیری تیانی کوئی نہیں ان نشانی اکا ہوا الابتر کسی مرید دے پتر دے نا یزید رکھ کے بیخ لائے لیکن پتہ تینوی ہے کہ وہ دا کم کوئی چنگا نہیں سی تیرے اندر دی کوئی مجبوری ہے خمیر چنگا نہیں نا اس واسطے میں نو دس تیری جرت نہیں تو اپنے آپ نو یزیدی آکھے میں آکھدا میں نو اپنی مسیح چ بلا لے اتھے سارے یزیدی بحال ہے تخت نہیں تختہ دار تے کھڑا کر دے میں فقیر اتھے بھی آکھاں گا میں حسینی ہاں حسینی ساتھ حسینی روان یار ویکھو نا سیالوی گولڑوی چشتی نقش بندی قادری یہ نسبتہ نے حضرت جی تسی آکھو نا میں یزیدی نہیں یاد ہے نا میں او دے کلپ سنے او دے چاہدہ ساریاں یزیدیاں تعریفہ کر کے آدھا میں بھی حسینی ہیں میں کہا نا بچے نا یزید الگ حسین الگ جی میں آگ تے پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے یزید تے حسین اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک کربلا تو بعد بلندی تے پستی جی میں زدین ہیں یہ بھی دو میں اکٹھے نہیں ہو سکتے یا یزید نو من یا حسین نو من میں آج بھی تینوں دعوت فکر دے آنگا یزید دی تعریف نہ کر لانتا تو سوا کچھ نہیں ہے لبنا حسین دا دامن تھام حسین جنتی جوانہ دا سردار میں نے حکم ہویا بھئی اخیر تے پڑھ دے آئے پچھلے سال بھی شاید پڑھے آسی کہ یہ دل بھی حسینی ہے تسی نہ پڑھو میں تے پڑھ نہیں پڑھنا ہے لیکن ایک گل ہے میں شکلہ ویک کے پہچان وینا کہ بندہ سڑیا بیٹھا کہ ٹھریا بیٹھا تسی قیامت کو میری گواہی دینی کہ مولوی اندروں پڑے آئی تے جڑا اندروں سڑیا بیٹھا میں او دی گواہی دینی تے جڑا ٹھریا بیٹھا او دی بھی گواہی دینی شکل تو پتہ لگ جانا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی آواز آئے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے حسین پشت نبی پہ بہ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر عشر میں اس کو ہی چین ہوگا نبی شفاعت کریں گے اس کی جس کے دل میں حسین ہوگا حسینیت دلے پہ آگے عمران قادری تو تے میرا ہم سفر ہے ذرا اچھی آواز نال حسینیت حسینیت
گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو، کاندھوں سے نواسے کو، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے۔ اچھا کئیوں نو بڑی پیڑ پئی اس گل سے، جی تسی بھی حسینی تے حضور بھی حسینی۔ میں کہا کی مطلب اندر دی بیماری کڈ آکے تسی سمجھاؤ۔ میں کہا میں حسینی ہاں غلامی دے مانے ہیں تے حضور حسینی نے محب دے مانے ہیں۔ آکے پھر ترجمہ تبدیل کیوں میں ہویا؟ میں کہا جی میں مکر ہوا مکر اللہ، کافرہ مکر کیتا تے اللہ نے خفیہ تدبیر کی تھی، لفظ اکو جن مانا ہستی ویک کے کیتا گیا، اتھے بھی مانا ہستی ویک کے کیتا جائے۔ آنکھوں گج بج کے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی۔ علماء نو پوچھو نا جدو نماز پڑھیے تے اسی شہادت دی انگلی چاہنے ہیں اے شیطان نو وجدی ہے، اے کسی مولوی نو پوچھنا انگل چاہو نہ شہادت تے شیطان نو وجدی، آج ذکر حسین تے ہاتھ چاہو اے یزیدیاں نو وجدی۔ چاہو ذرا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی۔ آخری شعر ہے، ہر بندے نو ویکھ کے پڑھنا ہے۔ نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی جدہ جدہ پڑھے، میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی۔ اگے میں کہہ دیتا جدہ پیو چنگا ہوئے جدی ماں چنگی ہوئے، اے ذکر ادے حصے چایا۔ میرے پیر نصیر فرمایا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سلطان الخطباء الحاج قاضی منظور احمد چشتی، نعرہ حیدری، نانا اینج نہیں، نعرہ حیدری، اجے بھی نہیں، نعرہ حیدری۔ تھوڑی جی کسر رہی میرا تے دل آئی میں تے چھوڑ دیا، پر ایک شعر پڑھنا پہ گیا، ایک شعر میں پڑھنا پھر نماز اثر رال کے پڑھنی۔ اے ذرا تسی جڑے کھلوتے ہو تسی بھی ایک دوجہ دیر تاڑنا بندہ تے جڑے بیٹھے ہو اندر تک ایک دوجہ تاڑ کے رکھنا کہ اس شعر تے کیڑا نہیں بولدا۔ جی میں ذرا توجہ، کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون، میں ہر بندہ تاڑ رہے ہیں۔ کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون، بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون، حیدر 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 حیدر۔ کیا بات کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، کس وقت دے بیٹھے ہو اجے تازہ دم ہو، کیونکہ پتہ لگ گیا اینا دی ماں پیو حسینی، اے جدی پشتی حسینی، میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے میری ماں۔ رونق ہے مساجد میں حسین دین دی عزت واسطے گئے، آدھن ادھے بھی دین کیویں آ گیا؟ میں آ گیا اسلام دے اندر کوئی فاسق فاجر امام نہیں بن سکتا، یزید بنن دی کوشش کی تھی، میرے امام تائید نہ فرمائی،
تاکہ دین دا نقشہ نہ بگڑے حسین 72 نفوس ذبح کرا دیتے 6 مہینے دا اصغر دی ہتھاں تے ذبح کرایا 18 سال دا جوان قربان کر دیتا عباس دے بازو قلم قاسم دی جوانی لٹ گئی دیگر علی دے شہزادے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن حسن قاسم بن حسن عبداللہ بن علی عبیداللہ بن علی جعفر بن علی عباس بن علی یہ سارے قربان کیتے اس نظام نو بچایا اج ساڈے تک دین اس حیثیت وچ پہنچیا ایدے وچ قربانی میرے نبی دے خانوادے دی رونق کے مساجد میں حسنین کے صدقے سے حسنین کے صدقے سے کیوں منبر بھی حسینی ہے آزا بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے آزا بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے دوبارہ پڑھئے جی اچھا یہ بھی سن لو قرآن حسینی دا کی مطلب یعنی جس قرآن دے نظام لئی حسین جان دیتی قرآن اوہی جس نظام دی خاطر حسین بچے ذبح کرا دیتے پورا گلستان میرے نبی دا مسل دیتا گیا لاشاں تے گھوڑے دوڑائے گئے میرے امام دا سر تن تو جدا کیتا گیا جسم تو لباس بھی اتاریا گیا حتیٰ کہ انگوٹھی اتاری گئی سجدے وچ میرے امام نو نیزہ ماریا گیا شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا بزم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے قرآن بھی حسینی ہے سارے ایک بار آخری بار ہاتھ چاہ کے آکھنا ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی علاقے اگر کوئی یزید یا یزیدیت تاری مرض اللہ رہندا انہوں پوچھنا نہ پوے تے کی ہویا ہے ہر بندے دی آواز پہنچے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینیت اونچی آواز نال حسینیت 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 یزیدیت نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا ہن تواڈی میری ملاقات زندگی رہی تے 27 محرم میں منگڑی لئی انشاءاللہ زور تو بعد آخری